مصطفیٰ تو میں نے ہر غلام کو تلوار دے کر ہر سردار کے پہلو میں کھڑا کر دیا تھا، اگر آپ تھوڑی دیر نہ ملتے تو ان کی گردنیں میں نے ہواؤں میں اڑا دینے تھے۔ ارے جو نگہداشت رسالت اس طرح کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ 25 برس کے تھے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 برس کی۔ جیسے ہی یہ تجارت سے واپس لوٹے تو جناب ابو طالب سے درخواست کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کہ میں آپ کے بھتیجے محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب ابو طالب پہ ایک جملہ اور کہنے لگا، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب ابو طالب نے وہی نہیں کہہ دیا ٹھیک ہے، نہیں میں اپنے بھتیجے سے پوچھوں گا۔ واپس آئے، کہا آقا مولا محمد مصطفیٰ مجھے آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے درخواست کی ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کی درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ پتہ چلا دنیا والوں کو ابو طالب کی حکمت کا کیا فائدہ ہو رہا تھا کہ اگر کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مرد کی طرف سے جائے کوئی رشتہ مانگنے کے لیے، یہاں عورت کی طرف سے رشتہ آیا ہے۔ پتہ چلا اگر محمد مصطفیٰ کی جانب سے رشتہ جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی خاطر شادی کر دی ہے، اور اب بھی خدیجۃ الکبریٰ کی جانب سے جو رشتہ آیا ہے تو دنیا والوں کو پتہ چلے کہ رسالت کی وجہ سے رشتہ آیا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ رسالت کی وجہ سے رشتہ آیا۔ جی ہو گئی تیاری، زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ آقا ابو طالب کے اس فضائل پر جیسے ہی کہا یہ کہنا تھا کہ قبول ہے، بھئی بڑا ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ آقا محمد مصطفیٰ کو والضحیٰ کا صحرا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ایسے والضحیٰ کے مقرب والوں کے لیے خوبصورت یاسین کا صحرا بنا دیا گیا، طٰہٰ کی لڑیاں لگا دی گئیں۔ جیسے ہی لڑیاں لگا دی گئیں، اب جیسے ہی شاہانہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آقا محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے، ابو طالب نے اشارہ کیا یہ سونے اور چاندی کے شرفیوں کے تھال آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے عزیزان محترم آقا محمد مصطفیٰ کا ابو طالب نے صدقہ اتارنا شروع کیا۔ سونے اور چاندی کے شرفیاں پھینکتے گئے اور چلتے گئے اور کہتے گئے کہ اٹھا لو محمد کا صدقہ اور اپنے آپ کو غنی کہلوا لو، اٹھا لو محمد کا صدقہ اور اپنے آپ کو غنی کہلوا لو۔ چلتے گئے، جیسے ہی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ چلا کہ میرے سرتاج محمد مصطفیٰ پر ابو طالب صدقہ اتار رہا ہے سونے اور چاندی کے شرفیوں کا، کہا جلدی کرو، اپنے سارے نوکروں کو اپنی ساری کنیزوں کو حکم دیا محمل کے کپڑے بچھا دو، محمد مصطفیٰ کا صدقہ نہیں اتارنا، تم نے ابو طالب کا صدقہ اتارنا ہے۔ ایک طرف سونے اور چاندی کی اشرفیوں کے تھال لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی تھال لے کر کھڑے ہوئے جناب ابو طالب نے قدم رنجیدہ فرمائے، جیسے ہی قدم اندر رکھا ادھر سونے اور چاندی کی اشرفیوں کی بارش ہونی شروع ہوئی۔ عزیزان محترم بی بی فاطمہ الزہرا کی ماں غریب نہیں تھی، اتنی امیر تھی، ملکۃ العرب تھی، اتنی اشرفیاں پھینکی، اتنی اشرفیاں پھینکی، اتنی اشرفیاں پھینکی کہ ابو طالب کو اس میں پاؤں دھسنے لگے اور بھی پردے میں آواز دے کے بی بی کہتی ہے اٹھا لو ابو طالب کا صدقہ اور اپنے آپ کو غنی کہلوا لو۔ جیسے ہی بیٹھے عزیزان محترم بڑی سوچ و فکر والی بات ہے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، 15 سال باقی ہے قرآن نازل ہونے میں۔ محمد کی برات لے کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر جناب ابو طالب آ گیا ہے۔ اب نکاح تو ضروری ہے، خاتون کا نکاح تو ضروری ہے نا۔ جیسے ہی آ کر بیٹھ گئے جناب ابو طالب نے سیگے پڑھائے،
محمد مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ جناب محمد مصطفیٰ کے اس چاچا نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والی سورت کی تلاوت کی۔ محمد مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ توجہ ہے، کیونکہ ابھی قرآن 15 سال باقی تھے اترنے میں۔ اتر بھی کہاں رہا تھا؟ قلب محمد پر، جسے نہ زمین نے برداشت کیا نہ پہاڑوں نے برداشت کیا، اسے قلب محمد نے برداشت کیا، اس پر نزول ہو رہا تھا۔ حیران ہوئے سیگے پڑھنے کے بعد، جب یوں سر اٹھایا خطبہ پڑھنے کے لیے آسمان کی جانب، خطبہ ابو طالب پڑھتے رہے، محمد ان کے چہرے کی تلاوت کرتے رہے۔ ارے ابو طالب کے چہرے کی تلاوت کرتے رہے، وہ خطبہ پڑھتے رہے، ابو طالب کے چہرے کی تلاوت رسالت کرتی رہی۔ جیسے ہی خطبہ مکمل ہوا، دعا مانگی گئی، تو بڑی حیرانگی سے آقا محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ ابھی تو 15 سال باقی ہیں قرآن نازل ہونے میں، آپ نے یہ سیگے کہاں سے سیکھ لیے؟ الحمد شریف کی صورت یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ نے جو خطبہ دیا ہے نکاح کا، یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ کہا فکر نہ کر، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ سے بھی پہلے جو قرآن کی سورت کا نزال ہوا ہے وہ میں ابو طالب پہ ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے یہ خطبہ اپنی طرف سے نہیں پڑھا، میں آسمان سے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے میں ابو طالب تیرا خطبہ نکاح پڑھ رہا تھا۔ اور یاد رکھو، جو محمد مصطفیٰ کا نکاح، محمد مصطفیٰ کا خطبہ ڈائریکٹ آسمان کی جانب منہ کر کے لوح محفوظ سے پڑھے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یا علی زندہ رہے، جی سلامت رہے، مولا حسین آپ کو آباد رہے، اسے ہی ابو طالب کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی آقا محمد مصطفیٰ ہادی برحق رحمت اللہ علیہ تبلیغ اسلام کے لیے نکلے تو اتنی افسوسناک ہو کر بیٹھے، بڑے ہی افسوس سے بیٹھے۔ پوچھا میرا سرتاج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ آپ پریشان اس لیے کہ میں اعلان کلمۃ الحق کرتا ہوں، اور 13 سالوں میں مکہ میں نے چند لوگ مسلمان کیے ہیں۔ بس اتنی سی بات میرا سرتاج، اور پریشان ہو گئے۔ ختیجہ کی دولت کب کام آئے گی؟ ہائے ہائے ہائے، ختیجۃ الکبریٰ کی دولت کب کام آئے گی؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ چلو پردہ لگاؤ، ہمارے نوکروں سے کہو سونے اور چاندی کے پہاڑ یہاں لگا دو۔ یہ پہاڑ لگا دیے گئے۔ خدا کی قسم پہاڑ کی بلندی بتاؤں، اس کے پیچھے اگر حضرت عمر جیسا بھی بندہ کھڑا ہو جائے تو نظر نہیں آتا، اتنی بلندی تھی پہاڑ کی، جی اتنی بلندی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، جیسے ہی لگا دولت کے ڈھیر لگا دی گئے، اشرف میں سونے اور چاندی کے اشرف میں رکھ دی گئی، ہیرے جواہرات رکھ دیے گئے۔ کہا اب اعلان کرو عرب کے بدو، جو بھی بی بی ختیجۃ الکبریٰ کا مقروض ہے اسے بی بی نے بلایا ہے۔ ہائے ہائے، اسے بی بی نے بلایا۔ جیسے یہ کہا سب عرب کے بدو آ گئے، پردے میں بی بی ختیجۃ الکبریٰ بیٹھی ہیں۔ کہا عرب کے بدو اس سے کتنا لینا ہے؟ کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 20، کسی نے کہا لاکھ، کسی نے کچھ، بہت مقروض دکھائی دی۔ کہا سنو، میں ہوں رحمت للعالمین کی زوجہ، سخی کی بیوی ہوں، سخاوت کرنا چاہ رہی ہیں، تم سے اس کے عوض میں ایک چیز کہہ رہی ہے، وہ پوری کرنی ہے۔ کہا کیا؟ جتنا تم نے مجھ سے لینا ہے اس سے دگنا یہاں سے اٹھا لو، لیکن شرط یہ ہے کہ آقا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ، دولت اٹھاتے جاؤ۔ یہ محسن اسلام ہے، ایک ابو طالب اور ایک بی بی ختیجۃ الکبریٰ، جس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا بڑا احسان کسی پہ نہیں ہے اسلام پر جتنا بڑا احسان جناب ابو طالب نے کیا ہے، جتنا بڑا بی بی ختیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے۔ اٹھاتے جاؤ،
کے ننگے قدموں کو امیر کر دیا، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ میں جیسے ہی کہا نا کلمہ پڑھتے جاؤ، اٹھاتے گئے، وقت نے کروٹ تبدیل کی۔ بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، جو ملیکۃ الارض تھی، اس نے کہا میرا سرتاج، تو نے غدیر پہ بھی اعلان کرنا ہے، تو نے صفین کا میدان بھی دکھوانا ہے، تو نے احد کو بھی دیکھنا ہے، سب کچھ ہوگا۔ میرا سرتاج، میری ایک بات یاد رکھنا، جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ زہرا، اسے کبھی رونے نہ دینا۔ بس یہی ایک میری بس یہی ایک ہے کہ جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ زہرا، اسے کبھی رونے نہ دینا۔ صلوات پڑھیے گا محمد والا۔ مطلب کا تو بس تقاضا یہ ہے کہ میں شاید پڑھوں، آپ کی آنکھیں پرنام ہو گئی، لیکن تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کو منبر اس وقت ملے جب زاہد حسین سکیم والے یہاں پر آ جائیں۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پڑی جو پانی پہ نظر ہر تشنہ دہن یاد آیا۔ لے کے چلی تھی ہر چیز مدینہ سے، مگر بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بی بی کہہ رہی تھی میرا سرتاج، میرا سرتاج، میرے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد میری فاطمہ کو رونے نہ دینا۔ جس محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا کل آصالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میں نہیں چاہتا اجر رسالت الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ انہی مودت کرنے والوں نے اسے اجر رسالت دینے کے لیے، اجر رسالت دینے کے لیے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں پکڑ لی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور سیدھا بطول کے دروازے پہ آ گئے۔ دروازے پہ آ کر بلند آواز سے، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں بلند آواز سے بولے، رسول کی بیٹی علی ہمارے حوالے کا، جزاک اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول کرے، عزت رزق میں برکت دے، بہن بھائیوں کے ساتھ آباد رکھے۔ کہتے رہے علی ہمارے حوالے کا، کہا میں علی آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر نہیں کر سکتی، یہ صحیح مسلم سے روایت پڑھ رہا ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہیں نکالنا چاہتی باہر تو ہم رسول کی بیٹی تیرے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا آگ لگا دیں گے، میری طرف دیکھیے گا عزادارو، یوں بی بی نے ہاتھوں کو لمبا کیا، اپنی کمر دروازے سے لگا دی۔ اب جیسے کہا نا نہیں علی حوالے کروں گا، تو پھر اس نے جلدی سے آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ لگائی تو اس کم وقت نے ایک دھکا مارا، دروازہ بی بی کے اوپر گر گیا۔ بس عزادارو، فقط دروازہ ہی نہیں گرا، اور میری بی بی کے اس جلتے ہوئے پہلو پر جو گرا تھا دروازہ، اس پر پاؤں رکھ رکھ کر جا رہے تھے۔ ایک منصف بے غیرت دیکھ رہا تھا، علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی پاک بی بی۔ اس منصف لعنت بے شمار کمینے نے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ پکڑا ہوا تھا، جو بی بی زہرا کے دائنے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ عزادارو، جب مزار مصطفیٰ پہ گئی بی بی، رو کے کہتی تھی بابا میں دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ